لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا. صلوات گفتگو ہماری ہو رہی تھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے رسالہ حقوق کے سلسلے میں، کہ جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں. کل ہماری بات شروع ہوئی کہ انسان کے اوپر اس کی زبان کا حق کیا ہے. حضرت نے فرمایا: وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا. زبان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم زبان کی اپنے عزت کرو. کاہے سے عزت کرو؟ غلط باتیں بیان کر کے. وَتَعْلِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ. اور عادت ڈالو. زبان کا حق تم پر یہ ہے کہ عادت ڈالو زبان کو کاہے پر؟ خیر پر. وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ. اور اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اس کو لگام لگاؤ، یعنی زیادہ باتیں مت کرو. إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ. مگر یہ کہ جو ہے وہ جہاں ضرورت ہو بولنے کی وہاں بولو. اسی لیے جو ہے وہ کل جو کہا گیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لِلْإِنسَانِ فَضِيلَتَانِ. انسان کی دو فضیلت ہے، عقل و منطق. ایک اس کی عقل ہے اور دوسرے قوت گویائی. بالعقل یستفید. عقل سے فائدہ حاصل کرتا ہے. وبالمنطق یفید. اور نطق کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں. اسی لیے شاید دوسری جگہ روایت ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام. جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، نقص الکلام، باتیں کم ہو جاتی ہیں. صلوات بر محمد. انسان کا کم بولنا اس کے عاقل ہونے کے اور عقل مند ہونے کی پہچان ہے. ہمارے پاس ایک کتاب آئی تھی، کافی عرصہ ہوا ٹرانسلیشن کے لیے. بہرحال توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو ہم کر پاتے یا مکمل کرتے، لیکن ترجمہ کرنے کے لیے پڑھنا تو پڑتا ہی ہے. تو اس کو جب پڑھا، بڑی محنت سے اس آدمی نے کتاب لکھا تھا. اس کا نام ہی تھا گناہان زبان. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو راہ چلتے ہم سے ہو جاتے ہیں زبان کے ذریعے سے، اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر لیا ہے. چنانچہ تقریباً اس آدمی نے اس کتاب میں اپنے 80 گناہ ایسے گنائے تھے کہ جو 24 گھنٹے میں بغیر سمجھے ہماری زبان سے ہو جاتے ہیں اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. میں جملہ گالی اسی زبان سے ہے، بدگوئی اسی زبان سے ہے، غیبت اسی زبان سے ہے، کسی کی بیجا تعریف. وقت نہیں ہے کہ سب پر جائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سال آگے بات بڑھے گی. یہ بھی گناہوں میں شامل ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو
اس طرح کے بہت سے گناہ ہیں جو اس زبان کے ذریعے سے انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ آج جتنے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس زبان سے کیا کیا گناہ ہوتا ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ جھوٹ مثلا اسی زبان سے ہے، غیبت اسی زبان سے، تو ایک ایک چیز ہم لے کر کے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا مجمع جہاں مل جائے وہاں آدمی کو یہ بھی جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ یار تعریف نہیں ہو رہی ہے، واہ واہ نہیں ہو رہی ہے، مجلس چل نہیں رہی ہے، توجہ سے آدمی سن لے وہی کافی ہے۔ صلوات پر محمد فرمایا کہ اپنی زبان کی عزت کرو، کائے سے عن الخنا، بد زبانی سے۔ تو بد زبانی کے مصداق کیا کیا ہے؟ نمبر 1 بد زبانی میں آتے ہیں کیا؟ کسی کو گالی دینا، فحش، برا بھلا کہنا۔ اب یہ کسی کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا کتنا بڑا جرم ہے؟ پیغمبر فرماتے ایاکم والفحش، خبردار بچاؤ اپنے کو، پرہیز کرو فحش سے، گالی دینے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، کہ اللہ تبارک و تعالی گالی پھکڑ کو پسند۔ تو ایک مومن آدمی کیا کرے گا؟ وہی کرنا چاہیے جو اس کے خدا کو پسند ہے۔ اور یہاں صاف پیغمبر کہتے ہیں کہ بد زبانی، فحش، کسی کو گالی دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو وہاں درگاہ میں جو ہے وہ یہ بات پڑھی گئی تھی کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ آپ نہیں تھے شاید، تم تھے؟ ہاں، سب خدا کے نزدیک سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ نمبر 2 سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جو کسی کو، مومن کو کھانا کھلائے۔ یہ تھا نا کہ تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ قرآن سیکھے اور سکھائے، دوسرا یہ تھا کہ کسی مومن کو کھانا کھلائے، سب سے بڑھیا آدمی۔ اب اگر یہ تلاش کرنا ہو کہ سب سے برا آدمی کون ہے، صلوات بر محمد۔ ہم لوگ اگر کسی کو برا کہیں گے تو 1000 برائی ہمارے اندر ہے، اس کے باوجود کسی کو برا کہتے کوئی بڑا میٹر نہیں ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ کسی کو کہتے ہیں کہ سب سے خراب آدمی کائنات میں یہ ہے، تو اس کا مطلب پھر اس سے خراب آدمی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ سب سے برا آدمی کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ان من شر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں شریر ترین، بدترین آدمی۔ اور یار اوپر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں وسیع حسن صاحب، چلو یار ان کے پاس بیٹھتے ہیں، چھوڑو یار، بلا وجہ جو ہے وہ ان کے پاس مت لیں۔ کیوں؟ کہ یار عجیب بےتکی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا جو ہے ہم کو نہیں پسند ہے۔ امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہو۔ صلوات پر محمد۔ بدترین آدمی، اپنی زبان پر اگر ہم کو کنٹرول نہیں ہے تو پیغمبر کہتے ہیں یہ آدمی سب سے برا ہے کائنات میں۔ ان من شر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں بدترین آدمی وہ ہے من تکرہ مجالستہ لفحش، جس کی گالی کی وجہ سے، فحش کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ بدترین انسان پیغمبر کی نگاہ میں وہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حاجی صاحب بھی ہے، 4 بار کربلا بھی ہو آئے ہیں، اس کے باوجود زبان اتنی خراب ہے کہ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر کہتے اس سے برا آدمی نہیں ہے کوئی، اور جب نبی کہتے اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کی نماز سے، اس کے روزے سے، اس کے کربلا سے، اس کے حج سے۔ صلوات پر محمد۔ دوسری حدیث اسی گالی پھکڑ بکنے والے کے لیے کہتے کہ ان اللہ، میں نے یہ بات کہی ہے، کیا فائدہ اس کی نماز سے، کیا فائدہ اس کے روزے سے، کیا فائدہ کربلا جانے سے، کیا فائدہ جو ہے وہ حج کرنے سے۔ دوسری حدیث صاف کہہ رہے ہیں کچھ کرتے رہو، زبان خراب ہے جہنمی ہو، کچھ کرتے رہو، زبان خراب ہے جہنمی ہو۔ فرماتے کہ ان اللہ حرم الجنہ، خدا نے جنت کو حرام کر دیا ہے کس کے اوپر؟ علی کل فحاش،
بذیء قلیل الحیا، ہر اس بد زبان کے اوپر جو گالیاں بکتا ہے، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ پبلک کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، جس کے پاس، اسی لیے حدیث دوسری بھی کہتی ہے نا، لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے کسی عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادھر بد زبانی ہوئی تو بد زبانی کس بنیاد پر ہے؟ قلت حیا کی بنیاد پر ہے۔ حیا کم ہوئی، دین گیا، دین گیا، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات محمد۔ سیم روایت جو ابھی کہا سب سے برا آدمی کیا ہے، پھر ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ ایک پہلی میں روایت میں کیا تھا کہ لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہو، تقریباً وہی مفہوم ہے کہ یہاں فرماتی ہے چھٹے امام سے روایت ہے۔ اب وہ شر تھا، بدترین آدمی، اب غز خلق اللہ کا مبغوث ترین آدمی، جس پر خدا کا غضب نازل ہوا، تو غضب بھی کسی پر کم، کچھ اس سے زیادہ، کچھ اس سے زیادہ، کچھ اس سے زیادہ، سب سے زیادہ غضب کس کے اوپر اللہ کا نازل ہوتا ہے؟ عبد اتقى الناس لسانہ، وہ انسان ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ روایت میں پرسوں نرسوں کسی ذیل میں نقل کر چکا ہوں، آج یہ اصل روایت آئی ہے وہی، پھر سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، نوٹ کر لیں، اس لیے کچھ لڑکے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ان کو دہراتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ سماعہ نام اس آدمی کا، سماعہ کہتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ، فقالنی مبتدئا، امام نے پہنچتے ہی بغیر کسی مقدمے کے مجھ سے کہا، یا سماعہ ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک، یہ کیا بات ہے تمہارے اور تمہارے نوکر کے بیچ، کیوں تم نے اس کو برا بھلا کہا، گالی دی؟ ایاک ان تکون فحاشا، خبردار زبان خراب مت کرو اپنی، خبردار اگر گالی بکی تم نے تو۔ فقلت واللہ لقد کان ذلک انہ ظلمنی، مولا میں نے بلا وجہ اس کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہا، لقد کان ظلمنی، اس نے میرے پر ظلم کیا تھا، مثلا میرا نقصان پہنچایا تھا، چائے کے لیے بھیجا، تھرمس یوں نچا رہا تھا، یوں اچھالا، بجائے کیچ کرنے کے گر گیا، اچھا خاصا صاحب جو ہے وہ 200 روپے کا نقصان ہو گیا، اس کو ہم جو ہے وہ کچھ کہیں بھی نہ، صلوات پر محمد۔ اس نے ظلم کیا تھا، فقال ان، جملہ یہی ہے، فقال ان کان ظلمک، چاہے اس نے تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کیا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ ان لوگوں کا جواب ہے نا کہ جب ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے بات کیجئے کہ یار تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تمہارے سگے چچا ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ہے نا، تمہارے خاندان کا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا آپ کو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، جواب دیتے نہیں دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میں کیسے دور سے گزرا ہوں، یہ ان کے لیے جواب ہے۔ جیسے ہی سماع نے کہا کہ اس نے میرے پر ظلم کیا مولا، فرمایا وَإِن كَانَ، چاہے اس نے تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، لَقَدْ عَرْبَيْتَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعَالِ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی، ظلم کا جواب ظلم، یہ ہمارا طریقہ نہیں، وَلَا آمُرُ بِهِ شِیعَتِی، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں۔ استغفر ربک، اے سماع توبہ کر، وَلَا تَعُدْ، خبردار دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی جو زبان سے ہم سے گناہ ہوتا ہے، کیا ہوا؟ گالی پکڑ، بد زبانی۔ اب آئیے نمبر 2، اس زبان سے دوسرا گناہ کیا ہوتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں میرے خیال میں 99% کہنا شاید غلط ہو، 100% شامل ہے، ہم لوگ سب کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ صلوات پر محمد۔ سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اہل بیت کے طفیل میں خدا اپنے نفس پر کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ جو دوسرا جرم آ رہا ہے نا، اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بچتا ہو کسی نہ کسی حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔
کیا؟ جھوٹ. جھوٹ کے بارے میں جو روایت ہے نا وہ بڑا عجیب مسئلہ. پہلے ایک آیت سن لیجیے. قرآن مجید نے جھوٹ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 105. ارشاد ہوتا ہے انما یفتری الکذب. قرآن بتا رہا ہے جھوٹ کون لوگ بولتے ہیں. انما یفتری الکذب, جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں الذین لا یؤمنون, جن کا خدا پر ایمان نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نے جھوٹ بولنے والوں کا جو سبب بیان کیا. جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو مومن نہیں ہوتا. یہ آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 105. پھر سے دوہرائیے, جھوٹ کون بولتا ہے؟ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون, جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں. ہو گئی بات. اب جب یہ آیت ذہن میں, اس کے بعد اب سوال ہے. ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں رسول اللہ کے پاس, اور آ کر کے وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ, بہت زبردست حدیث ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے المؤمن یسرق, کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ صلوات محمد. اور زبردست بہت عجیب. قال رجل, ایک شخص نے آگے پیغمبر کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ المؤمن یزنی, مومن زنا کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. گناہگار ہے, مجرم ہے, 80 کوڑے کھائے گا, 100 کوڑے کھائے گا, وہ ایک الگ چیز ہے. زنا کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جائے گا. مسلمان کا مسلمان رہے گا, ہاں مجرم مسلمان رہے گا, خطاکار مسلمان ہوگا, گناہگار مسلمان ہوگا. وہی آگے اس نے رسول اللہ یا رسول اللہ المؤمن یزنی, کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذالک. قد یکون ذالک کا ترجمہ میں کیا کروں؟ میں بھی پاسبل, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. وقال المؤمن یسرق, یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک, میں بھی پاسبل. آدمی بھوکا ہے, پریشان ہے, اولاد مر رہی ہے, جان بچانا ہے, چلو ٹھیک ہے. گناہگار تب بھی ایسا نہیں کہ مجبوری بھی کرے تو گناہگار ہے, لیکن مجبوراً کر لیا اس نے, عقل معروف ہو گئی, فیل ہو گئی, اللہ رسول کو آدھے گھنٹے کے لیے بھول گیا, خود زنا کر لیا اس نے. تو مومن میں بھی پاسبل زنا کر سکتا ہے, میں بھی پاسبل چوری کر سکتا ہے. اس وقت کہتے یا رسول اللہ المؤمن یکذب, یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ قال اللہ, فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا مومن زنا کر سکتا ہے, ہاں. مومن چوری کر سکتا ہے, ہاں. اب اس نے کہا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے, جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک اگر دیکھا جائے تو زنا جھوٹ سے بڑا گناہ ہے. ہمارے نزدیک اگر دیکھا جائے تو چوری جھوٹ سے بڑا جرم ہے. لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ میں بھی پاسبل, چوری میں بھی پاسبل, زنا میں بھی پاسبل. لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ المؤمن یکذب, یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا اللہ, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ وہ بولتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. صلوات بر محمد. آئے تھا قرآن. تو یہ قرآن کا کہنا ہے کہ جھوٹ وہی بولے گا جس کا ایمان اللہ پر. اگر اس پر دیکھا جائے تو ایمان کے دائرے سے تو ہم بھی نکل گئے. میں نے کہا یہ 99% والی بات نہیں ہے, 100%. خدا بحق امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کے الفاظ نقل کیے جا رہے, خدا بحق امام زین العابدین ہم سب کے نفس کو طاقت عطا فرما تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ایمان اگر ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا, لہذا اسی تناظر میں یہ حدیث دیکھی جائے گی لا یجد عبد حقیقت الایمان, مومن کو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کا مزہ نہیں مل سکتا حتی یدع الکذب جدہ وحزلہ, جب تک کہ وہ جھوٹ چھوڑ نہ دے, چاہے مذاق میں ہو چاہے سیریسلی ہو. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں کوئی بات نہیں ہے. ہم چلے گئے, ابھی یاد آ رہا نا کتنا بڑا جرم ہے, نہیں سمجھتے کہ جرم ہے. چلے گئے
दिन भर गायब रहे। अभी एक जगह कमरा खुला हुआ था, मैंने इनसे कहा मैंने कमरा खुला हुआ, पता है मेरी अटैची में 1 लाख रुपया था, क्या हुआ? पता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन हदीस क्या कहती है? इसका मतलब वसीअतन तुम्हारे अंदर अभी हकीकत ईमान नहीं आई है, इसलिए कि तुम्हारे इमाम कहते हैं कि सही मोमिन वो है कि जो मजाक में भी झूठ न बोले, सच तो जाने दो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद शुरू से ये बात कही जा रही है कि ये जो हम लोग गुनाह करते हैं, ये भी एक तरह की बीमारी है। जैसे जिस्म को बीमारी लगती है, वैसे ही रूह को बीमारी लगती है। तो क्या जिस्म को जो बीमारियां लगती हैं सब बराबर है? जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, समझ गया, थोड़ी सी ठंडक लग गई है, होठ खराब हो गया, चलिए हल्का फुल्का मामला है। अटैक हो गया, उससे बड़ा मामला है, गुर्दे फेल हो गए, अरे बाप रे अब क्या होगा? कैंसर हो गया, ऐसी जगह हो गया जहां कट भी नहीं सकता, मसलन फेफड़े में हो गया कैंसर, काट भी नहीं सकते उसको। तो अब अगर कोई सबसे बुरी बीमारी क्या है? कैंसर है ना। ऐसे रूह को भी बीमारियां लगती हैं, गुरूर हो गया, घमंड हो गया, बीमारियां लगती है रूह को भी। अब रूह को जो बीमारियां लगती है, इसमें कैंसर की तरह सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, रिवायत में जुमला इस्तेमाल हुआ। पहली हदीस में तो अस्वा का लफ्ज़ है सबसे बड़ी बुराई, दूसरी रिवायत में अक़बह इल्ला सबसे बड़ी बीमारी कहा गया। चुनांचे फरमाते हैं कि वला सौअता अस्वा मिनल किज़्ब, झूठ से बड़ी कोई बुराई नहीं है। दूसरी जगह इरशाद होता है इसी किताब में, कहीं आगे पीछे आ गया तो नकल करता चलूं कि किज़्ब अक़बह के इल्ला, सबसे बड़ी बीमारी रूह की, उसका नाम है झूठ। जैसे जिस्म की बड़ी बीमारी का नाम कैंसर है मसलन, वैसे ही रूह के कैंसर का नाम है झूठ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर आदमी ये झूठ बोलना छोड़ दे, एक झूठ अगर छोड़ दे, कितनी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाएंगी। चुनांचे रिवायत है। अच्छा पैगंबर, देखिए मसला क्या है, गए डॉक्टर साहब के यहाँ हैदराबाद में जो शुगर के स्पेशलिस्ट है, 3-4 दवाएं लिखी। अब वो दवा लेके अपने भाई के घर पर आए, उनके यहाँ एक साहब थे जो बीमार वगैरह कभी थे ये। अच्छा आपने भी लिखा है ये? मैंने कहा हाँ। कहले तो ये है क्या? कहने कि हमको भी डॉक्टर ने लिखा था, लेकिन जो है जितने डॉक्टरों से मैंने पूछा उनका भाई ब्लड प्रेशर तो आपका ठीक है, लिहाजा इसको मत खाइए। और लिखे हुए कम से कम साल भर हो गए डॉक्टर को, और मैं डर गया कि बिना वजह ब्लड प्रेशर की दवा क्यों खाऊं जब ब्लड प्रेशर नहीं है। मैं नहीं खा रहा था। उसके बाद जो है वो एक स्पेशलिस्ट से मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई ये लिखा फला डॉक्टर ने, तो आपने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? तुमने कभी लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये बिला वजह है, तुमको ब्लड प्रेशर है, नहीं तो क्यों नहीं खाओगे? लगे बाबा इसका काम सिर्फ ब्लड प्रेशर का नहीं है, शुगर की दवा खाने के बाद जो साइड इफेक्ट है, फेफड़े का खराब होना और गुर्दे का खराब होना, ये उसके असरात को रोकती है। फिर दूसरे डॉक्टर से हमने बात की, उनका कहना तो उन्होंने भी यही कहा। जब 2 स्पेशलिस्ट लोगों ने कहा तो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। लेकिन चूंकि ये खुद बीमार थे तो इनके वो वाली बात तो समझ में आ गई मेरे। मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो हमको भी नहीं है, हमने भी नहीं लिया। उसके बाद लखनऊ पहुंचे तो वो डॉक्टर असद साहब स्पेशलिस्ट है बेचारे, तो उन्होंने देखा, लगा कहने हाँ ये ठीक है, दवाई तो ठीक है आपकी, ये इसको जरूर लेते रहिएगा। मैंने कहा ये तो ब्लड प्रेशर की है। कहने हाँ तो ब्लड प्रेशर तो है नहीं मुझको। कहने का सिर्फ ब्लड प्रेशर में काम नहीं करती, ये उसके जो साइड इफेक्ट है उसमें तो उसको तो माहिर लोग जो है वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये ब्लड प्रेशर की है, बल्कि इससे और क्या क्या है। छोटे मोटे डॉक्टर समझते बेचारे कि सिर्फ ब्लड प्रेशर की है। वैसे ही रसूलुल्लाह से बड़ा माहिर तो कोई है नहीं रूहानी इलाज का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
دینے والا, علاج کرنے والا. ایک آدمی آیا, اس نے کہا صاحب 3 بیماریاں ہیں میرے پاس, 3 گڑبڑ ہے, ایک کوئی چھوڑوا دیجیے آپ. صلوات پر محمد ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں, فقال انی لا اصلی, یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا, وانا ازنی, دوسرا جرم یہ ہے کہ زنا بھی کرتا, واکذب, اور جھوٹ بھی بولتا. کتنا ہو گیا؟ نماز نہیں پڑھتا نمبر 1, زانی ہوں نمبر 2, اور جھوٹ بولنا کوئی میٹر نہیں ہمارے لیے. فمن ای شیء اتوب, ایک کوئی چیز آپ چھوڑوا دیجئے, میں ایک مان لوں گا آپ کی بات. چاہے کہیے نماز پڑھنا شروع کر دوں, چاہے کہیے تو زنا کرنا چھوڑ دوں, چاہے کہیے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں. اب ماہر اسی کا نام ہے کہ ایسا علاج کرو کہ ایک ہی میں سب ہو جائے. یہ صرف بلڈ پریشر کی نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹ میں بھی کام کرتی ہے. لہٰذا پیغمبر نے اس سے بات کا کوئی بات نہیں ہے, جاؤ جھوٹ مت بولنا. ہم آپ سمجھیں گے اس کا مطلب کہ نماز بھی بہت اہم میٹر نہیں ہے. پیغمبر نے اس کے لیے نہیں کچھ کہا کہ ارے عمود الدین ہے اور ضرور پڑھو, یہ قبیلہ تو قبیلہ, سارے اعمال قبول, کچھ نہیں کہا پیغمبر نے. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وہ اس نے سمجھا چلو یار یہ تو ہلکا کام ہے, صلوات پر محمد, اس میں کون سی بات نہیں بولیں گے. اب صاحب فلما انصرف واراد الزنا, اب جب گئے تو پھر جب ان کا جو ہے ارادہ کیا زنا کا, تو فقال فی نفسه, اندر ہی سوال کیا اس نے کہ ان قال لی یا رسول اللہ ان زنیت, اگر پیغمبر نے مجھ سے پھر پوچھ لیا کہ یہ گناہ تم نے زنا والا کیا کہ نہیں کیا, بعد ما عاہدت, یہ کیا کہتے ہیں جھوٹ کا وعدہ کرنے کے بعد, فَإِن قُلْتُ لَا, اگر میں نے کہا نہیں صاحب تو کذبت, جھوٹ بولا میں نے. وَإِن قُلْتُ نَعَمْ, اور اگر میں نے کہا ہاں تو قانون سزا ملنے کا مستحق ہو, کوڑے پڑیں گے کہ خود تم اقرار کر رہے ہو. یضربنی الحد, تو حد پڑے گی. ثم اراد ان یتوانى فی الصلاۃ, اذان ہو گئی, چھوڑو یار کیا جانا تھا, نہیں پڑھا کبھی تو آج کا. پھر اس نے سوچا کہ اگر رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کیا ہوا, نماز پڑھی تم نے نہیں پڑھی, اگر کہتا ہو کہ ہاں تو وعدے کے خلاف ہے جھوٹ, اور اگر کہا کہ نہیں تو اس کا بھی قانون موجود ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی, اس کی بھی پٹائی ہو سکتی ہے. سمجھے آپ؟ فقال ان سألتنی عنہا فإن قلت صلیت کذبت, اگر کہا ہاں تو جھوٹا ہوں. وإن قلت لا يعاقبنی, اگر ہم نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھی ہم نے تو سزا کا مستحق ہوں. فتاب من الثلاثہ, تینوں سے توبہ ہو گئی. آتا کہتا یا رسول اللہ ایسا پھنسایا آپ نے, صلوات پر محمد وعلا. اب سوال ہے کہ آدمی بولتا کیوں ہے جھوٹ, کیوں بولتا ہے؟ کہ اگر ہم یہ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں جھوٹ بولنے کا مین سبب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے, اپنی حیثیت بنانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. لا یکذب الکاذب الا من مہانت نفسہ, انسان جو جھوٹ بولتا ہے صرف اس بنا پر بولتا ہے کہ اس کو اپنی اوقات کا اندازہ نہیں ہے. صلوات محمد اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہشام عقل مند آدمی, جھوٹ بولنے والا کون ہوا؟ بیوقوف ہے. ان العاقل لا یکذب, عاقل جھوٹ نہیں بولتا. وان کان فیہ ہوا, چاہے اس میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. واجتنبوا الکذب, پرہیز کرو جھوٹ سے. وان رأیتم فیہ النجات, اگر بظاہر اس میں تم کو نجات نظر آ رہی ہے. فَإِنَّ فِيهِ الْحَلَكَ, در حقیقت ہلاکت جھوٹ بولنے میں ہے. ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے یہ کام ہو جائے تو تم سمجھ رہے ہو کہ نجات ہے, لیکن در حقیقت ہلاکت جھوٹ بولنے میں. کیوں کہ یہ بتاؤ اصل کامیابی
دنیا ہے کہ اصل کامیابی آخرت ہے؟ اصل کامیابی آخرت ہے. 10 سال 15 سال کا معاملہ تمہارا سیٹ ہو جائے اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. اور اس کے بدلے میں روایت کہتی ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے جنت اس آدمی کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے. تو حقیقتاً جھوٹ بول کے تم نے اپنا بنایا ہے کہ بگاڑا ہے؟ صلوات محمد ایاک والکذب. اب نقصانات کذب کے سنیے آپ. ایاک والکذب، بچو جھوٹ بولنے سے. کیوں؟ فإن الکذب یسود الوجہ. جھوٹ انسان کے چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے. رونق میں نے ترجمہ کر دیا، اصل لفظ یسود، چہرہ کالا کر دیتا. مطلب وہی ہے کہ انسان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. مولانا کوئی دعا بتائیے، بزنس شروع کرنا ہے گھاٹا نہ ہو جائے. کوئی دعا بتائیے روزی کے لیے، ہے نا؟ اچھا جانتے ہیں روزی کیا ہے؟ روزی کے لیے صلوات محمد وہ تو ہے صلہ رحم ہے. روایات ہیں صلہ رحم. صلہ رحم کرو، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن روزی کی ایک خاص بات ہے. اصول کافی میں روایت ہے کہ ان المال مقسوم قد قسمه بینکم او عادل بینکم. مال تقسیم کیا جا چکا ہے اور بانٹنے والا عادل اللہ ہے جو تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہے. لیکن علم مخزون، علم ایک جگہ جو ہے وہ لاک جائے، اس کو جا کے حاصل کرو اہل علم سے. اس کے لیے دوڑو. روزی کے لیے نہیں، روزی ملے گی جتنی ہے، اس لیے کہ روزی تقسیم کر دی گئی ہے. تو جو تقسیم اللہ نے کی ہے اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. روایت کہتی ہے کہ جو روزی خدا نے بانٹ دی ہے اس کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. لیکن ایک چیز ہے جو اللہ کی تقسیم شدہ چیز کو بھی کم کر سکتی ہے، چھین سکتی ہے، اس کا نام ہے جھوٹ. صلوات پر محمد. اب روایت یہاں یہ کہ جھوٹ رزق کو، روزی کو کم کر دیتا ہے. جیسے صلہ رحم روزی میں اضافہ کرتا ہے ویسے ہی جھوٹ روزی میں کمی کر دیتا ہے. عام طور پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کیوں؟ اضافے کے لیے. تو اسی لیے لعنت کی گئی ہے اس تاجر کے لیے. صلوات محمد. تجارت کی روایات پڑھیں گے کہ صاحب کچھ تاجر ہوئے ہیں کہ جو خریدتے وقت عیب نکالتے ہیں تاکہ مال سستے میں لے سکے، اور بیچتے وقت تعریف کرو. روایت میں لعنت ہے کہ اپنا مال بیچنے میں غلط سلط تعریف کرو، دوسرے کا مال لینے میں اس پہ عیب نکالو. ایسے لوگوں کو لعنت. تو یہ ہم غلط سلط تعریف کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ 10 کا مال 15 میں اسی لیے کرتے ہیں نا. امام کہتے ہیں تم جس روزی کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، در حقیقت کوئی نہ کوئی وقت آئے گا ایسا کہ یہی جھوٹ تمہاری روزی کی کمی کا سبب بن جائے گا. صلوات محمد. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. اس زبان سے ایک گناہ ہوتا گالی، جو امام نے کہا نہ ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور نہ اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ زبان خراب کریں. دوسرا گناہ اس زبان سے ہوا کیا؟ جھوٹ. تیسرا گناہ اللہ اکبر سب سے سخت ہے. وہ کیا ہے اس زبان سے ادا ہونے والا؟ اس کا نام ہے صلوات اور محمد. اس کا نام ہے. باتیں کبھی کبھی جو ہے وہ گڑھ کے میں بیان کرتا ہوں مثال کے لیے، وہ جھوٹ میں نہیں شامل ہوگی، اس لیے کہ وہ مثال دی جاتی ہے. اور مثال کے لیے قانون یہ ہے کہ لا مناقشۃ فی المثال. مثال میں کوئی جھوٹ اور سچ ہے. مثال دی جاتی ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، ہے نا. اب آئیے مولانا وسیع حسن صاحب، ان کے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں رہتے بھی نہیں ہیں. آپ کے شمس پور سے تھوڑا آگے دریا پور ہے.
تو وہ بس ایک آدھ مہینے کے لیے چھٹی ہو جاتا ہے، بقیہ رہتے تو ادھر ہے. وہاں صاحب ایک چھوٹا سا باغ ہے، 20-25 پیڑ آم وام کے ہے اسی میں. تو چونکہ کوئی رہتا نہیں اس لیے نگرانی کون کرے گا؟ تو وسیع حسن صاحب جو ہے وہ مولانا، میں نے کہا مثال ہے، اس کو سچا مت مان لیجیے گا. مولانا صاحب چونکہ مولانا ہے، ان کے قبضے میں 2-3 جن ہیں، سمجھا؟ اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب میرے یہاں کوئی رہتا نہیں، میرے باغوں کی دیکھ ریکھ تم کو کرنا ہے. اور وہ جن ہمارے باغ کی حفاظت پہ لگ گئے. تو جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تشکل باشکال مختلف، جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، خود تصوری بن سکتا ہے. لہذا صاحب وہ تینوں چاروں جن وہ سانپ کی شکل میں باغ میں رہنے لگے. وہ صاحب ایک گڈڈیا جو ہے وہ اپنی بھیڑیں لے کر کے، بکریاں لے کر میرے باغ میں گھس گیا. اب کوئی ادھر پتی کھا رہی، ادھر پتی کھا رہی، ادھر پتی کھا رہی. یہ جو نگراں جن تھے انہوں نے سب کو ڈسنا شروع کیا. معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے 50-60 بکریاں ایک ساتھ ڈس لیا، اور وہ شام ہوتے ہوتے سب مر گئی. اب جو مر گئی تو اچھا خاصا نقصان ہوا نا، کیا کرے بیچارہ؟ ایک قصاب کو پتا چلا، اس نے کہا یار سمجھ لاؤ 5000 روپے لے لو، سب دے دو. اب 5000 روپے میں سے 50 بکریاں لے لی، اس نے مری. اور اعلان کر دیا کہ چونکہ کل پہلی رمضان ہے اس لیے اللہ کے نام پر بکری کا گوشت، شدھ بکری کا گوشت 10 روپے کلو کل ملے گا. جس نے کبھی نہ کھایا ہوگا وہ ہلو آپ کی فری میں رکھ دے 2 کلو لا کے، ہے نا؟ سب چھولے بڑے بڑے لے کے گئے. وہاں جیسے پہنچے کسی نے کہا یار یہ محمد جو ہے، اتفاق اس کا نام محمد ہے، یہ کب سے اتنا اللہ والا ہو گیا کہ بکرے کا گوشت ماہ رمضان میں خدا کے لیے 50 روپے کلو، مثلا 10 روپے کلو. پتہ نہیں آپ جو ہے سمجھ میں آتی نہیں. تب تک کسی نے کہا اے بھائی وہ فلاں کا انڈیا تھا، اس کی 50 بکریاں مولانا وسیع حسن کے باغ میں مر گئی تھی، سب مردے کا گوشت ہے. جیسے ہی خبر ملی کہ مردے کا گوشت ہے، اب کوئی لینے کو تیار ہوگا؟ ارے بھائی صاحب سنیے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے بھیا بس کھا چکے نہیں کھائیں گے، وہ بھی رمضان میں یار مردار کھلاؤ. اچھا بھائی 10 روپے مت دیجیے گا، فری میں لے جائیے. اچھا یہ بکری اگر ذبح کی گئی ہوتی تو اس کا گوشت حلال تھا کہ حرام؟ حلال تھا نا. جس کا گوشت فطرتاً حلال ہے وہ اگر مردار ہو جائے تو کوئی فری میں کھانے والا؟ مولانا وسیع حسن صاحب کو، کیا نام ہے تمہارا؟ علی حسن نے سوچا صاحب کہ ان سے بڑا مومن کون ہے اور ان کے گوشت میں برکت بھی رہے گی. انہوں نے صاحب اکیلے میں دیکھا، قبلہ رخ لٹایا مولانا وسیع حسن صاحب کو، اور جتنی دعائیں ہو سکتی تھی قربانی کی وہ ساری دعائیں پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور مولانا وسیع حسن صاحب کو ذبح کر کے گوشت کوئی کھائے گا؟ سب دنیا بھر کی آیتیں پڑھی ہیں، پورا قرآن ختم کر کے ذبح کیا گیا ہے، کوئی کھائے گا؟ سب انسان حرام ہے، مردار ہے، چاہے اتنا قرآن پڑھ کر کے ذبح کیجئے، گوشت حلال تھوڑی ہو جائے گا. تو جس کا گوشت حلال ہے وہ اگر مردار ہو جائے تو اس کو تو کوئی کھائے گا نہیں. اور جس کا گوشت حرام ہے اگر وہ مردار ہو جائے، وسیع حسن صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، کوئی کھائے گا؟ کرنا کہ جب وسیع حسن صاحب کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو تو اپنے سگے بھائی کا کھاؤ گے؟ کہیں یار عجیب آدمی ہو تم، عجیب طرح کے. ہم بکری کے تو مردار کھا نہیں رہے ہیں تو مولانا کا کیا کھائیں گے؟ اور مولانا بھی تھوڑی سگا بھائی، دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے یا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ سب کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے اور قرآن کہتا ہے کھاتے ہو. کہاں؟ کہ ارشاد واللہ یغتب بعضکم بعضا ایود احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کے مردہ کا گوشت کھائے؟ صلوات محمد
ہے۔ چنانچہ پیغمبر گئے معراج پر۔ معراج پر طرح طرح کی چیزیں دیکھی رسول اللہ نے، اور اس پہ احادیث معراج اپنی جگہ موجود ہے، بے پردہ عورتوں کا کیا حال ہوگا، فلاں کیا، وہ سب، لیکن ہمارے موضوع میں وہ نہیں ہے، اس لیے ادھر نہیں جائیں گے۔ مررت لیلۃ اسری بی، اس رات مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا، میں گزرا علی قوم، ایک ایسے گروہ کی طرف سے، یخمشون وجوہہم باظافیرہم، کہ اپنے ناخن سے خود ہی اپنی جو ہے وہ کھال نوچے لے رہے تھے، اپنے چہرہ نوچے لے رہے تھے، باظافیرہم، اپنے ناخن سے اپنا چہرہ نوچے ڈال رہے تھے۔ فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء، میں نے کہا جبریل ہمیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ نوچے ڈال رہے ہیں؟ قال هؤلاء الذين يغتاب الناس ويقعون في اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ عزت سے کھیلنا بڑا ہے، صلوات محمد جناب موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے مناجات کے دوران بھی اللہ سے سوال و جواب ہوتا تھا۔ کبھی موسیٰ خود پوچھتے تھے، جواب آتا تھا، کبھی اللہ خود ہی کہہ دیتا تھا۔ مثلا ایک دن مناجات کر رہے تھے، دوران مناجات اللہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ بتا تو جب خوش ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ بولو علی حسن بھائی، اللہ جب خوش، شادی ہو گئی نہیں ہوگی؟ نہیں ہو گئی تو آج کی حدیث سن لو تاکہ کھلے نا۔ اللہ یا نبی، اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، خدا نے فرمایا نمبر 1، جب خوش ہوتا ہوں تو بارش نازل کرتا ہوں، 2، جب خوش ہوتا ہوں تو بیٹی خلق کرتا ہوں، عجیب ہے، جب خوش ہوتا ہوں تو بیٹی خلق کرتا ہوں، 3، جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں۔ لہذا کبھی مہمان کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے، یہ سمجھ کے خوش ہو جاؤ تو خدا ہم سے خوش تھا جو آدھی رات کو مہمان بھیج رہا ہے۔ صلوات پر محمد تو اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ تو اب غیبت 2 طرح کی، کیا؟ ایک غیبت کر لی، بعد میں مجلس میں اثر ہو گیا کہ نہیں یار اچھی بات نہیں ہے، چلے گئے اور ہم نے جا کے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے گا، توبہ کر لی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں کوئی اثر ہے، اسی حالت میں مر گئے۔ دونوں کی کیفیت حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر کے مرے گا اس کا کیا حال ہے، جو بغیر توبہ کے مرے گا اس کا کیا حال ہے۔ اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ پہ وحی کی، من مات تائبا من الغیبہ، جو توبہ کر کے غیبت سے مرے، فہو آخر من يدخل الجنہ، وہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ توبہ کر کے مرا جنتی ہے، لیکن وہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مر جائے وہ پہلا آدمی ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ صلوات اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے بولتے ہیں، کیا بتائیں بہرحال، استغفر اللہ، اللہ جھوٹ نہ بلائے، اللہ معاف کرے، یہ غیبت نہیں ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، بولتے نہیں بولتے، اگر روایات کہتی ہے سچی ہی بات کہنے کا نام غیبت ہے۔ صلوات اللہ، سچی ہی بات، ہم لوگ ایسے اللہ جھوٹ نہ بلائے تو کیا بتائیں جو ہے وہ غیبت نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ بابا حقیقت ہی کہنے کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر جو چیز اس مومن میں نہیں ہے کہہ رہے ہو تو اس کا نام بہتان ہے، غیبت نہیں ہے۔ تو پھر غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس مومن کی برائی آپ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر گڑبڑ ہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن آپ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ سماج میں اس کی اوقات گھٹ جائے،
تو صحیح بات اگر ہے تو غیبت کہلائے گی، غلط بات اگر ہے تو بہتان کہلائے گا۔ صلوات بر محمد من قال فی مومن ما رأتہ عینہ۔ عجب ہے روایت، چھٹے امام سے ہے، یہ آخری بات 9:17 ہو گئے ہیں، 10 منٹ مساج کے لیے بھی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام، من قال فی مومن ما رأتہ عینہ، کوئی کسی مومن کے لیے ایسی بات نقل کرے ما رأتہ عینہ، جس کی اس کا اپنی آنکھ نے دیکھا ہو، تو غلط تو نہیں ہے نا؟ وَسَمِعَتْهُ أُذْنَاهُ، جس کو اس نے خود سنا ہو، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو ایسا آدمی ان لوگوں میں شامل ہے جس کے لیے خدا قرآن میں فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائیاں پھیلتی رہیں، ان کے لیے قیامت میں سخت دردناک عذاب ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھا ہے آپ نے نا، تو ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے، کس ڈاکٹر نے بتایا کہ 10 آدمی سے آپ بیان کیجئے؟ اچھا آپ جو بیان کر رہے ہیں مولانا وسیع حسن صاحب، بغیر نمک مرچے کے صحیح، آپ جو بیان کر رہے ہیں مولانا وسیع حسن صاحب، خود آپ بے عیب ہیں؟ انصاف سے بتائیے، آپ جو بڑی اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کے اندر عیب نہیں ہے؟ اور آپ کے عیب کو اللہ نہیں جانتا؟ انصاف سے بتائیے مولانا صاحب، آپ کے عیب کو خدا نہیں جانتا؟ کا بالکل جانتا ہے۔ اچھا اگر وہ چاہے یہاں پیشانی پہ ابھار دے کہ آج صبح وسیع حسن صاحب نے نماز نہیں پڑھی صبح کی، کر سکتا نہیں کر سکتا؟ اور اگر وہ کر دے تو کوئی آدمی جو ہے مجلس سننے کو تیار ہے؟ دیکھو خود تارک الصلاۃ آدمی ہم کو آیات جو ہے وہ سب جانے کے لیے، تو جس کو سب معلوم ہے وہ تو چھپا کے رکھ رہا ہے، اور جس کے اندر اسی کے جیسا عیب ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ سن لیجئے، ہو سکتا کچھ نئے لڑکے ہوں جن کے لیے نئی چیز ہو جائے۔ صلوات پر محمد۔ ریپیٹیشن اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مجھ کو جتنا پڑھنا تو اتنا پڑھ چکا، لہذا ابھی تک تو اب یہ بات ان لڑکوں کے لیے کہ بابا کسی کی بات نقل کرنے سے پہلے یہ ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ اس سے برے برے عیب ہمارے اندر ہیں، اور اگر خدا کو بات بری لگ گئی، یہاں روایات کا وقت نہیں ہے، کہ اگر کوئی کسی بندے مومن کو بے عزت کرتا ہے تو خدا اس کو گھر کے آنگن میں کمرے کے اندر بند کیے ہوئے گناہ کو واضح کر کے بیان کرے گا۔ روایت موجود، اگر تم کسی کو بے عزت کرو گے تو خدا تم کو بے عزت کرے گا۔ یا نبی اللہ، اے حضرت موسیٰ، آپ نبی ہیں، دعا کر دیجئے اللہ بارش نازل کر دے۔ چلو آؤ، لے کے آئے سب کو صحرا میں، یا اللہ بارش نازل فرما، ہے نا؟ یاد آیا؟ جبریل آئے، نہیں صاحب آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ارے معصوم پیغمبر کلیم اللہ، کئی جو پبلک لے کے آئے ہیں آپ، سب تو ٹھیک ہے، ایک اس میں ایسا گڑبڑ ہے کہ جب تک وہ رہے گا تب تک میں آپ کی بات بھی نہیں سنوں گا، اس سے کہیے چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھائی اس میں کوئی صاحب ہے، پلیز چلے جائیے۔ اچھا آدمی اوپر سے چاہیے اتنا اپنے کو اچھا سمجھتا ہو، اندر سب کو اپنی اوقات پتا ہے کہ ہم کیا ہے نا؟ اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یار اس مجمع میں مجھ سے زیادہ بدماش تو شاید ہی کوئی ہو، لیکن گناہگار ہونے کے باوجود مزاج کا اچھا تھا،
کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کتنے متقی ایسے ہیں کہ حساب گھمنڈ حساب تقوی کہ بقیہ سب گناہگار ہیں، آپ بڑے اللہ والے، اور کتنے گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ ہو گیا مگر دل کے اچھے آدمی ہیں، جیسے مجرم ہے، خطاکار ہے، گناہگار ہے، مگر دل کا اچھا آدمی ہے، دل کا اچھا ہے تو اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ یہ توبہ کر لے کسی صورت سے، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنا دل ٹھیک کرو۔ کہنا یار ہمارے چکر میں پورا گاؤں برباد ہو، اچھی بات نہیں ہے، چلو ارادہ کیا اٹھے نکل لیں۔ تب تک اس کو خیال ہوا کہ اب اس مجمع سے ایک آدمی اٹھے اور سب گھوم کے دیکھیں گے نہیں، اچھا ہوگا نہیں ہوگا، بس چپ چاپ دھیرے سے بیٹھ گیا، کہنے لگا خدا کتنا کریم ہے وہ اللہ، خدا میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو اپنے نبی کی دعا سن لے، ان لوگوں کو میری وجہ سے قحط میں مبتلا نہ کر، لیکن خدا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، کیا تجھ کو یہ اچھی لگے گی بات کہ تیرا بندہ گناہگار صحیح ہوں تو تیرا بندہ نا تیرے دوسرے بندوں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ اے میرے اللہ آج میری عزت رکھ لے، آج میری آبرو بچا لے، اپنے نبی کی دعا سن لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا گڑبڑ، اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب وہ تو دل کی بات ہے نا، وہ جانتا خدا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اتنے میں بادل جھوم کے اٹھا، بارش ہوئی زبردست، تو پبلک کہے نہ کہے جناب موسیٰ کو خود کھلے گا نہیں کھلے گا، کہ آپ نے تو پھنسا دیا یار جبریل بھائی ہم کو، پبلک سے میں نے کہا کہ جو ہے وہ گناہگار آدمی جب تک جائے گا نہیں تب تک بارش ہو تو کوئی گیا نہیں، تو پبلک کہہ رہی یار موسیٰ کو ایسے بھیج دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ جبریل نے کہا کہ اتفاق سے اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ پچھلی مجلسیں یاد ہے نا، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے نفس میں ذلیل کر دے وہ بہتر ہے اس اچھائی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے۔ ہم پرسوں کی بات ہے، جبریل یہ کیا ہوا؟ کہ اسی مومن کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے، کیوں؟ کہ اس نے توبہ کر لی، وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس آ گیا، خدا نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، بارش بھی، کوئی مقصد نہیں ہے، توہین نہیں ہے، جذباتی ہو گئے شاید حضرت موسیٰ، اتنا بڑا گناہگار کہ جب تک وہ رہے گا میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی ہوگی، کتنے خلوص سے اس نے دعا کی ہوگی کہ اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی اور دعا بھی قبول کر لی، تو بڑے جذباتی ہو کہ یا اللہ وہ بندہ تھا کون، ذرا ہم پہچان تو لیں اس کو جس نے اتنے خلوص سے دعا کی۔ آواز قدرت موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب وہ گناہگار تھا میرا دشمن تھا تب تو پہچنوایا نہیں کہ بے عزت نہ ہو، اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا تو میں پہچنوا کے بے عزت کر دوں اس کو؟ خدا اس طرح سے ہماری آبرو رکھتا ہے تو ہمارا بھی تو فرض ہے کہ اس کے بندوں کی آبرو ہم رکھیں۔ صلوات پر محمد۔ ہو گئی بات، کل ایک حدیث نقل کی گئی تھی، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کیا کہ جو اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کرے، ہے نا، دیکھیں اس میں روایت کا جملہ کیا تھا، من ظلم امرأتہ مہرہ، جو اپنی بیوی کا مہر پر ظلم کرے، نہیں دیں گی کیا کر لو گے، اس کی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپسی مشاورے سے اگر بیوی نے مہر معاف کر دیا ہے تو اس کے لیے روایت کہتی ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، نمبر 1 وہ فشار قبر سے بچے گی، نمبر 2 اس کا حشر و نشر قیامت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوگا۔ صلوات محمد، یہ چیز بھی دہرانا ضروری ہے۔ ایک اور صلوات محمد۔ بس آئیے
آئیے خدا سے دعا کریں، توفیق دے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہ جو ہمارا خدا چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں، جو ہمارا اللہ چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں۔ ہندوستان کے ہمیں نام بھول رہا، بہت پہلے کہیں پڑھا، ہندوستان ہی کے کوئی نواب صاحب تھے، پتہ نہیں حیدرآباد کا تھا، لکھنؤ کا تھا، کہاں کا تھا نہیں معلوم۔ اس آدمی نے ارادہ کیا کربلا کا، شیخ مرتضیٰ، نام سنا نا شیخ مرتضیٰ؟ سید رضی نجل البلاغہ والے جو سید رضی، ان کے بھائی شیخ مرتضیٰ، ان کے زمانے کے بعد یہ نواب صاحب جو ہے وہ اپنا گئے کربلا کاہے کے لیے؟ زیارت کے لیے۔ بڑے آدمی تھے، ایک اچھا سا مکان لے لیا اور وہاں کربلا میں رہ رہے ہیں اور وہیں سے اپنے گھر سے زیارت پڑھے لے رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ آدمی آیا ہے ہندوستان سے کاہے کے لیے؟ زیارت کے لیے، اور کربلا پہنچ کے آج بھی روزے پہ نہیں جا رہا، پھر آیا ہی کیوں تھا؟ تو لوگوں نے سمجھانا شروع کر کہ یار ہم کیوں نہیں جا رہے وہ ہم جانتے ہیں، پلیز آپ ہم کو ڈسٹرب نہ کیجئے، ہم یہیں سے زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات آتے آتے پہنچ گئی مرحوم شیخ مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ تک، تو وہ خود آئے، کہنے کہ بابا تم ہندوستان سے یہاں تک آئے ہو تو کیا دقت ہے تم کو وہاں تک جانے میں؟ انہوں کا قبلہ مجھ کو مجبور مت کیجیے، کہ تم کون سے مومن آدمی ہو وہاں سے چلے ہو یہ کہہ کر کے زیارت پہ زیارت پہ زیارت پہ جا رہے ہو، یہاں تمہارے کربلا میں ٹہل رہے ہو، گھوم رہے ہو اور سب کر رہے ہو، حرم ہی میں نہیں جا رہے، مان کے روزے پہ نہیں جا رہے ہو۔ بہرحال نے کہا ٹھیک ہے آپ عالم ہیں، آپ حکم دیتے ہیں میں جاتا ہوں۔ وہ آدمی چلا ہے نا، اس کو پتا تھا کہ میرا حال کیا ہوگا۔ وہ آدمی چلا، جیسے ہی روزے کہنے یہی جگہ ہے جہاں میرے مولا کو مارا گیا تھا، یہی جگہ ہے۔ ایک بار گرا، سر سجدے میں رکھا، پھر اٹھا، تھوڑا سا اور بڑھا، یہی جگہ ہے جہاں میرے مولا کو مارا گیا تھا، اور ایک دو بار چیخ ماری، گرا اور مر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سب کا دل الگ الگ ہے، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکا وہ جگہ دیکھ کر کے، یعنی میرے مولا کو یہاں ذبح کیا گیا۔ خدا ہم کو بھی عشق حسین دیتے، جانتے روایت کہتی ہے اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اور حسین کی زیارت کا عشق ڈال دیتا ہے۔ 27,000 روپے 2 سال پہلے جمع ہوئے تھے، پچھلے سال اور کچھ ہوتا کہ وہ حادثہ ہو گیا، اس میں پھر اس طرف نہیں لوگ آ سکے، وہ 27,000 رکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ حضرات کچھ اور شامل کر دیں تو ایک آدمی زیارت پر پہنچ جائے گا، اور جو بھی جائے گا جو بھی کرے گا اس میں سب ہم لوگ اس کی ثواب میں شریک ہوں گے۔ بے کجاوا اونٹ لایا گیا ہے نا، کل بات یہی تھی نا، بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو سوار کر دیا گیا، مگر 4 برس کی بچی سنبھل نہیں پا رہی ہے، ایک بار گری، 2 بار گری، جب کئی بار ہوا تو بچی کو اونٹ پہ لٹا کے باندھ دیا گیا۔ نتیجے میں اونٹ چلتا ہے، پہلے لباس پھر کھال۔ کتنی اذیت ہوئی ہے اس یتیمہ کو میں نہیں عرض کر سکتا۔ بہرحال یہ قافلہ قید خانہ شام میں قید کر دیا گیا۔ اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ اگر اپنے وطن کو یاد کرتی ہے، اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو وہ یہی یتیمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قید خانے کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی، جب کوئی شخص اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے۔ حدیث کہتی ہے، روایت کہتی ہے، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے
کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ شام کو پرندے اپنے آشیانوں میں جاتے تھے، توپ کے پوچھتے تھے پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ہم مدینے کب جائیں گے؟ مسلسل یاد کر۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے ایک دن سو رہی تھی، سوتے سوتے خواب سے بیدار ہوئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی پہلا سوال پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا پیار کر رہے تھے، ابھی بابا آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ قیدیوں کو اندازہ ہوا کہ لگتا ہے بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ شور گریہ بلند ہوا، قید خانے سے بات باہر گئی، کسی صورت سے بات یزید تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، خدا سب کو محفوظ رکھے، اس عمر میں ہر بچے کو یتیمی کے داغ سے بچائے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے جاننے والوں میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کا 3-4 سال کا بچہ ہے، ہم اس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں، ہم کو دیکھ کے وہ رونا شروع کرے۔ کیسے بہلاتے ہیں ایسے بچوں کو؟ ایسے بچوں کو کیسے بہلایا جاتا ہے؟ آغوش میں لے لیں گے، لب چومیں گے، رخسار چومیں گے، پیشانی چومیں گے، سر سہلائیں گے، ٹہلائیں گے، نہیں مانتا ہے، دکان تک چلے جائیں گے، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ کھا لو۔ یہی تو ہے نا چھوٹے بچوں کو بہلانے کا۔ آج تک سنا آپ نے کہیں کہ 4 سال کے بچی کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟ سرپوش سے ڈھک کر کے سر سید الشہداء جناب زینب کا لقب معلوم ہے کیا ہے؟ عقیلہ قریش، عقیلہ بنی ہاشم، عقل مند ترین خاتون خاندان کی۔ جناب زینب سمجھ گئی، دوڑ کے دروازے کے پاس آئی قید خانے کے، لاکھ فریاد کی، بچی ہے نہیں برداشت کر پائے گی، مت لے جاؤ اس کے سامنے باپ کا سر۔ ایک نہیں سنا، لا کر کے بچی کے سامنے باپ کا سر سرپوش سے ڈھکا ہوا رکھ دیا گیا۔ سنیں گے آپ، بچی کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر میرے باپ کا سر ہوگا، کہیں ہوئی نہیں آج تک، سوچ نہیں سکتا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ باپ کا سر آئے گا بچی کو چپ کرانے کے لیے؟ پتہ ہے بچی کیا سمجھی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ بتائیں آپ کو، جیسے لا کے سرپوش سے ڈھکا ہوا رکھا گیا، ایک مرتبہ اس یتیمہ نے جناب زینب کی طرف دیکھا، کہنے لگی پھوپھی اماں میں نے کھانا کہاں مانگا تھا، میں نے بھوک کی شکایت کب کی تھی؟ بچی کے دماغ میں نہیں کہ باپ کا۔ اور اب ایسے میں جب سرپوش ہٹایا گیا ہوگا، بچی نے باپ کا سر دیکھا ہوگا، کیا گزر گئی ہوگی دل پر؟ روایت کہتے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا۔ آپ کی جب آواز بلند ہے تو قید خانے میں کیسا گریہ ہوگا؟ اس شور گریہ میں یہ یتیمہ کب چپ ہو گئی نہیں اندازہ ہوا۔ دھیرے 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 آہستہ آہستہ جب گریہ رکتے 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 تھما تو یہ احساس ہوا بچی خاموش ہے۔ جناب زینب نے کہا آہستہ سے سر ہٹا لو، تھک گئی ہے روتے روتے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب ام کلثوم آگے بڑھی، چیخ کے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا بچی اپنے باپ کے پاس پہنچ، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ خدا کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو ہمارے امام نے دیکھا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بہن کا جنازہ لے کے آئے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے، خلاصہ دفن کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ وطن کو یاد کرنے والی، سب سے زیادہ باپ کو یاد کرنے والی قید خانے شام میں دفن ہو گئی۔ اب وہ وقت آیا، جملہ سنیے مجلس تمام، اب وہ وقت آیا
یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا، ہم نے آزاد کر دیا ہے، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے، میں پھوپھی اماں سے بات کر لوں اس کے بعد جواب دیتا۔ پھوپھی اماں ہم کو آزاد کر دیا گیا۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بھیا بیٹا، جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی ہوں، یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ میں اپنے بھائی کا گریہ کر سکوں، ماتم کر سکوں۔ مکان خالی ہوا۔ آپ تو ماشاءاللہ 50 دن سے کر رہے ہیں نا؟ 2 مہینہ ہو گیا آپ کو مجلس کرتے کرتے نا۔ زینب نے شام میں کئی مجلسیں کی معلوم ہے؟ 7 مجلسیں، کل ایک ہفتہ 7 مجلسیں۔ 7 مجلسوں کا اثر یہ ہوا، رک جائیے، اتنا اثر ہوا اس 7 مجلس کا کہ جب یہ قافلہ شام میں آیا تھا نا، معلوم ہے شام کی کیفیت کیا تھی؟ وہ 1 منٹ میں سن لیجیے، بہت تیز گزر رہا ہوں۔ جب شام میں یہ قافلہ داخل ہوا تو ایک صحابی ہے پیغمبر کے جن کا نام ہے سہل۔ سہل کا بیان یہ ہے کہ مجھ کو جانا تھا فلسطین، یا آ رہے تھے فلسطین سے، تو وہ یہ راستہ شام ہو گیا۔ میں اتفاق سے شام پہ داخل ہوا، وہ سجاوٹ، وہ ہنگامہ، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ شام والوں کو اپنا لوکل عید ہے جس کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی دکھ گیا، میں نے کہا بھائی کہ کیا شامیوں کی کوئی الگ سے عید ہے کہ جو ہم لوگ نہیں جانتے آج وہ دن ہے؟ اس نے کہا کہ یا شیخ نرا کا غریبہ، تم یہاں کے نہیں لگتے ہو، مسافر۔ کہا ہاں میرا نام سہل ہے، میں مدینے سے آیا ہوں، صحابی پیغمبر ہوں۔ کہا تم کو نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا حسین کو مار دیا گیا۔ حسین کا سر ہدیے کے طور پر لایا جا رہا ہے یزید کے لیے، اہل بیت پیغمبر کو لایا جا رہا ہے، یہ ساری سجاوٹ اور خوشی اس کے لیے۔ کہا کدھر سے آئے گا قافلہ؟ کہا ادھر سے، باب الساعات۔ میں ادھر چلا گیا، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں قافلہ اندر آیا۔ کہتا ہے سہل صحابی پیغمبر، سہل کہتے ہیں کہ جب قافلہ اندر آیا تو میں گیا جناب ام کلثوم یا جناب زینب کے پاس۔ میں نے کہا بی بی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، مجھ کو کچھ نہیں پتا تھا، میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، یہ دیکھا رک گیا۔ بی بی میں کیا کر سکتا ہوں میرے لیے بتائیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جناب ام کلثوم نے کہا کر سکتے ہو کچھ، کہا آپ حکم دیجئے کیا کرنا ہے؟ کہا اچھا صرف اتنا کر دو جو سر لیے ہے نا اس سے کہہ دو سر لے کے تھوڑا آگے چلا جائے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، اولاد پیغمبر کی طرف نکل۔ یا حسین، یا حسین، کہتا ہے میں آیا اس آدمی کے پاس جس سر لیا تھا، کہنے لگا بھائی میرے پاس 4000 درہم ہے، میرا ایک کام کر دو گے تم؟ کہا بولو؟ کہ ان سروں کو لے کے آگے چلے جاؤ، تم 4000 لے لو مجھ سے۔ کہا 4000 اس نے لیا، سر لے کے آگے چلا گیا۔ یہ ایک منظر ہے، ایک منظر اور سن لیجیے۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو بوڑھا آدمی آتا ہے، آن کے کھڑا ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ناقے کے پاس، اور جو اس کی زبان میں آیا بکا، ایک خلاصہ سناتا، کہتا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے امیر المؤمنین یزید لعنت اللہ علیہ، اس نے امیر المؤمنین کو فتح و نصرت عطا کی، اور تم لوگوں کا جھوٹ اس نے آشکار کر دیا۔ کتنی بری لگنے والی بات ہے، انصاف سے بتائیے، مگر کیا امام ہے،
جانتے تمہارے امام کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت نے بڑے اس سے کہا یا شیخ اقرأت القرآن، قرآن پڑھا ہے تم نے؟ ہاں پڑھا ہے۔ تم نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہاں پڑھی؟ ہم وہی اہل بیت ہیں۔ تو نے یہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہ ہم وہی قرابت دار ہیں جن کے خمس کی بات ہے۔ قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ کہاں پڑھی؟ کہاں وہی اہل بیت ہے؟ تو کہتا کیا واقعی آپ لوگ وہی ہیں؟ کہاں وہی ہے؟ قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو؟ امام نے کہا واللہ لنحنہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ جیسے یہ سنا کہتا کہ مولا توبہ قبول ہو سکتی ہے میری؟ توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے شام۔ دونوں چیزوں سے اندازہ کر لینا شام کیا ہے۔ ایک ہفتے کی مجلس میں کتنا انقلاب آیا ہے جناب زینب کی کہ جب قافلہ آیا تھا تو شام والوں کی حیثیت یہ تھی۔ اب ایک ہفتے کی مجلس کے بعد یہ قافلہ چلا مدینے کے لیے۔ جناب اشتہاردی لکھتے معلوم ہے ایک عورت ایسی نہیں تھی شام کی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ کل یہ قافلہ آیا تھا کہ یہ لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، آج یہ قافلہ جا رہا ہے تو یہی شام کی عورتیں پہنچانے جا رہی ہیں۔ آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں، ختم ہو گئی بات، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے بڑھ جائے اور یہ شام کی پہنچانے والی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اتنے میں جناب زینب نے اپنی سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا کہنے جا رہی ہے زینب؟ ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی، فرماتی ہے اے شام کی بیویوں، ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، اب ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتے، تم سے کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک درخواست ہے۔ کیا؟ بس اتنی درخواست ہے تم سے کہ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا، ہم جا رہے ہیں، یتیمہ کو تمہارے حوالے کیے جاتے، بس اتنی درخواست ہے، ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی اس کی قبر پہ آ کے ایک شمع روشن۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جملہ مومنین و مومنات اپنے بزرگوں کو، مخصوصاً ان محبان علی کو جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔